اچھا، ایموشنل انٹیلیجنس کی بڑی کمی ہے آج کل کے دور میں. بات بات پہ غصہ آ جانا، بات بات پہ مجھے نا کہ می ٹائم، پرسنل اسپیس بہت بڑھا دینا، اور لوگوں کے لیے یعنی سیلفشنس کی میں بات کر رہا ہوں کہ سیلفشنس اتنی بڑھ گئی آج کل کے دور میں. کسی کے لیے نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہونا، کسی کے لیے اپنی کمفرٹ کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہونا، اور سیلفشنس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے بہت زیادہ ہمارے اندر آ چکا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اینگر بھی اٹیچڈ ہے کہ بات بات میں غصہ آنا، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میرا یہ پرسن ٹائم ہے. سب ڈو یو تھنک کہ یہ ایشو ہے آج کل کا، اور اگر ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ ایشو ہے اس لیے کہ پرسنل فریڈم جو ہے وہ بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑی ویلیو ہے اس وقت ماڈرن ورلڈ کی، پرسنل فریڈم. اور پرسنل فریڈم دین بھی انسان کو دیتا ہے، لیکن پرسنل فریڈم دین انسان کو اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے پورے شعور اور اپنی پوری ولنگنس کے ساتھ سبمیشن کے قابل بن سکیں. مطلب جب ہمیں اپنے آپ کو ہمارے حوالے کیا جائے گا تو پھر ہم اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم نے اپنی خوشی سے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دیا ہے. پرسنل فریڈم مسلمان کو اس لیے دی گئی. لیکن وہ جو پرسنل فریڈم کا کانسیپٹ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے کہ مطلب میری لائف ہے، جیسے چاہے میری مرضی، اور وہ جو مطلب اس کے اندر انسان کو یہ لگتا ہے کہ ریلیشن شپ بوجھ ہیں، ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک لائبلٹی لگنے لگتا ہے. اس کے اندر اسے اس کی ایک لگتا ہے کہ میں اتنا فری نہیں ہوں. یعنی اس وقت نوجوانوں کو شادی سے پہلے جو ایک بڑا فیئر ہے، لڑکی کو بھی ہے اور لڑکے کو بھی ہے. یعنی اس وقت، اور یہ مسلم سوسائٹی میں بھی پیدا ہو گیا ہے، مطلب نان مسلم سوسائٹی میں تو یہ بہت پہلے سے پیدا ہو گیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر بھی، ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ فیئرز اب آ رہے ہیں. اور وہ فیئر یہ ہے کہ جس کی شادی، اگر وہ شادی کے قریب آ گیا ہے اس کی ایج، فار ایگزامپل چلیں کہ بالغ ہونے کے بعد اور کالج یونیورسٹی کے بعد اب اگر اس کی 18+ بچہ ہے اور 18 سے 24 سال کی ایج کے درمیان کوئی لڑکا ہے لڑکی ہے اور اس کی شادی ابھی ہوگی، اور آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارے ٹاپ 5 فیئرز کیا ہیں، تو جو فیئر رپورٹ ہو رہا ہے اس وقت وہ یہ ہو رہا ہے کہ کیا میں، جو میری ابھی جس طرح میری لائف ہے نا، جو میری اپنی اس وقت، یہ کمپرومائز تو نہیں ہو جائے گی. ابھی میں اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں، اپنی مرضی سے وہ کرتا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے کرتا ہوں. تو شادی کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ میں بندھ جاؤں گا، میری اپنی مرضی نہیں ہوگی، مجھے ان کی کنسنٹ چاہیے ہوگی، مجھے ان کو سنبھالنا ہوگا. لڑکی کہہ رہی ہے کہ کیا مطلب میری ابھی تو میں آل آن مطلب آن مائی اون ہوں نا، مطلب میرے پیرنٹس نے بھی انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے کہ بھائی اس کو کچھ بولو نہیں، جہاں اس نے جو کرنا ہے کرے. لڑکے نے بھی اسی طرح اپنی مطلب وہ ساورن انڈیویجولز ہیں نا، مطلب ہمارے جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے وہ مطلب ساورن انڈیویجولز پیدا کرتی ہے نا ہماری ماڈرن ایجوکیشن. ہر ایک مطلب ہم اپنے ہیں، بس اپنی ہی غلامی کرنی ہے، مطلب اپنے مالک کی نہیں کرنی، اپنے نفس کی غلامی کرنی ہے. کسی پہ ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہونا، کسی کو اپنے پہ ڈپینڈنٹ بھی نہیں کرنا، یعنی اکیلے، بس اکیلے. اور اس میں پھر وہ اس کا ایلوژن یہ ہے کہ کسی طرح سے میں ایک آئیلینڈ کریٹ کروں اور اس آئیلینڈ میں رہوں. تو ہر بندہ جو میٹیریل سکسیس ہے نا، اس میں اس کے ذہن میں ایک آئیلینڈ ہے کہ میری اپنی ایک ٹیریٹری ہو، اس میں سب کچھ موجود ہو، بٹن دباؤ یہ مل جائے، بٹن دباؤ وہ مل جائے. اب اس میں وہ ریلیشن شپس بوجھ لگنے لگے ہیں، اس میں پھر کمپیٹیبلٹی کے ایشوز ہو رہے ہیں. حالانکہ جتنا فلفلنگ ہے انسانی نفسیات کے لیے، سیکریفائس سے زیادہ فلفلنگ ایکسپیرینس ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. یعنی وہ ماں جس کا بچہ ابھی بورن ہوا ہے، اس کو اگر میں آپشن دوں، یعنی میں اللہ کی باغی ماں کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی مسلمان ماں کی بات نہیں کر رہا. اس کا بچہ 1 ہفتے کا ہے، میں اس سے کہوں اچھا ایسا کرو، تم جو ہے نا وہ مزے سے جا کے سو جاؤ، اس بچے کو جو ہے نا یہ روبوٹ سنبھال لے گا. وہ کہے گی نہیں مجھے، اور اگر وہ پہلی دفعہ ماں بنی ہے نا اور اس کو یہ محسوس ہوگا کہ نہیں یہ میرے لیے بہت فلفلنگ ہے، مطلب اس میں پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ میں کچھ دے رہا ہوں، اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ میرے لیے بہت سیٹسفائنگ ہے. اس لیے کہ جو ہماری نفسیاتی استطاعت ہے، ہماری نفسیاتی کیپیسٹی ہے، ہم اپنی آپٹیمم
نفسیاتی کیپیسٹی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جب ہم ایثار اور قربانی دیتے ہیں. بالکل صحیح. مطلب اگر میں یہ کہوں کہ ہم فولڈڈ ہوتے ہیں, ہم ٹرولی انفولڈ ہوتے ہیں, جیسے وہ پیراشوٹ ہوتا ہے یا امبریلا ہوتی ہے نا, اس پوری کمپلیٹلی فلی کھل گئی, انفولڈ ہو گئی, تو وہ ہم قربانی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا بڑا سیٹسفائنگ ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو پورا سیکریفائس کا جو پورا نیریٹو ہے وہ اس وقت بہت ہی اب ایک بالکل دوسرے ورلڈ ویو میں یا ایک بالکل دوسرے پیراڈائم میں سیکریفائس کے پورے نیریٹو کو کرٹیسائز کیا گیا. مسلمانوں نے بھی اسی کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے لگا یہ کیا, ہم کیا مطلب میں قربانی کا بکرا ہوں کیا, میں کیا مطلب اسی لیے رہ گیا ہوں. یعنی میں ایسے کپلز کو جانتا ہوں جن کی شادی کو 18 سال ہو گئے اور they were so happy until 17 years of their marriage, اور one fine day انہوں نے ایک ڈرامہ سیریل دیکھ لیا جس کے بعد انہیں ریئلائز ہوا کہ میں تو قربانی دے رہا تھا. اللہ, اچھا. اور 17 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ مزے سے زندگی گزار رہے تھے, لیکن ایک مطلب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی چپکے سے آپ کا لینس بدلتا ہے اور آپ اپنی پرسنل ٹائم لائن کو کچھ اور طرح سے دیکھنا شروع کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اچھا ان سب لوگوں نے تو میرے ساتھ یہ کیا, میں نے تو اپنے بھائی کے لیے یہ کیا, وہ کیا, یہ کیا, انہوں نے مجھے یہ نہیں کیا, میں نے تو سیکریفائس ہی دی. اب آپ صرف لینس بدل دینے سے نا اب آپ پوری, اور ان لوگوں کے اندر ڈائیورس ہو گئی انہیں. تو اس وقت ڈائیورس کے 2 طرح کے کیسز ہیں. ایک کیس وہ ہے جو نئے شادیاں ہو رہی ہیں, کمپیٹیبلٹی ایشوز ہیں, چیلنجز آ رہے ہیں, 2-4 سال 5 سال. یو ایس کی تو اب بہت ہی بری صورتحال ہے, آپ سب کو پتہ ہے دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے کیا مسائل ہیں. یعنی ان کی یہ کوئی آج سے 15 سال پرانی اسٹڈی تھی جو میں نے پڑھی کہ وہ بہت کم شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو 5 سال سے اوپر نکلتی ہیں, مطلب وہ ودن 5 ایئرز جو ہیں وہ بالکل ختم ہو رہی ہیں. وہاں شادی نہ ختم کرنے کا سب سے بڑا ریزن وہی ہے اپنے ایسٹس بچانے, اپنے مال, مطلب وہی اس کی دوسری ریزنز ہیں. نہیں تو بندہ اس بندی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, بندی بندے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. بالکل بالکل صحیح بات ہے. انہیں لائبلٹی لگتا ہے. اور ابھی تو کرنٹلی تو یعنی واک ان اور واک آؤٹ ہے لائف میں, ابھی تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے, یا ابھی تو یہ بھی آ گیا کہ وہ خواتین جو ہے نا, اللہ معاف کرے, وہ یعنی اسپرم ڈونرز بن گئے لوگ, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے آپ کو امپریگنیٹ کرا کے اور دے ہیو اے بیبی اینڈ دے لیو اے لائف انڈیپینڈنٹلی کہ یہ میں اور میرا بچہ. یعنی جو میرٹل جو ایک بانڈ ہے, جو بیسک ایک فیملی کا فیبرک آف دا سوسائٹی ہے, وہ بالکل تباہ برباد ہو کے رہ گیا وہاں پہ. جو سیروگیٹ مدر ہے اس کی اپنی نفسیاتی صحت کا تو سوچا ہی نہیں نا ہم نے. اور اگر کرائے کا ووم ہمیں لینا ہی ہے, اور ووم بھی اگر کوموڈیٹی بن گیا ہے, ہائر ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور رینٹل, تو مطلب ہماری جو نفسیاتی حالت ہے, ہمارے تعلق میں جو کھوکھلا پن ہے, ہماری مطلب کیا وہ یعنی وہ باپ اور وہ ماں جو اپنی مطلب وہ پوری رات بچے کو بخار تھا اور وہ خوشی سے مطلب اسے یہ تو پریشانی تھی کہ اس کا بخار دور ہو جائے اور اس کی تکلیف میرے بچے کی مطلب ٹھیک ہو جائے, اللہ اسے شفا دے دے, لیکن اسے کوئی ریگریٹ نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کے لیے پوری رات جاگی ہوں, میری نیند قربان ہوئی ہے. یا فادر کو بھی یہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے میں اتنی محنت کرتا ہوں, ان کے لیے کما کے لا رہا ہوں اور سارا پیسہ جو ہے وہ اس چیز میں نکل گیا, اس چیز میں. کہا ٹھیک ہے میری فیملی کے اوپر اگر یہ میرا مال خرچ ہو گیا تو کیا ہوا, اللہ مجھے اور دے دے. مطلب اسے یہ نہیں تھا کہ یار میں اکیلا کماتا ہوں, تم لوگ تو عیش کرتے رہتے ہو. اس کو یہ ایکسپیکٹیشن, اس کے دل میں یہ خواہش نہیں آئی یار تم نے بھی تو میرے ساتھ لمز میں ہی پڑھا تھا نا, تم کیوں نہیں کماتی. مجھے اگر 6 لاکھ روپے مل رہے ہیں, تمہیں بھی آرام سے 5 لاکھ تو مل ہی جائیں گے. تو مطلب فائدہ کیا ہوا تمہاری پڑھائی کا. فائدہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا پڑھائی کا. تو تم نے بھی تو تعلیم لی تھی, فائدہ ہونا چاہیے نا, فائدہ دیر از اونلی ون فائدہ وچ از اکنامک فائدہ. تو چلو نکلتے ہیں. اور یہ بچہ پیدا کرنا کیا مسئلہ ہے یار, سیروگیٹ. لیکن اس پورے اب اس پورے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کس طرح کے ایکسپیرینس کو ایوائڈ کر رہا ہے, اس کی کیا کاسٹ دے رہا ہے, سیکریفائس اس کے لیے کیوں دشوار ہوا ہے,
ڈیپ ریلیشن شپ اور بانڈنگ اور پیورٹی آف ریلیشن شپ، اس سے دور نکلنے کی کیا قیمت اس نے ادا کی ہے، اور پھر اس کے نفسیاتی مسائل. ایک سکھ سوسائٹی ہے جو پیدا ہوئی ہے.